الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عم نوالہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم اپنے عظیم اس پروگرام میں روشنی کے سفر پروگرام میں ہم سیرت مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ولادت کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ایک پروگرام میں عرض کی، جو کہ فیوز الحرمین کتاب میں منقول ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جائے ولادت جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اہل عرب کا دستور تھا، اہل عرب ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو وہاں پہنچتے، حاضر ہوتے، مٹھائیاں تقسیم کرتے، درود و سلام پڑھتے اور رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے خاص طور پر جانوروں کو قوت گوئے عطا کی، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ اچھا، اہل عرب کا ایک دستور تھا، اہل عرب کے شرفاء جو معزز بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ اپنے بچوں کی نوش و نما کے لیے دیہی علاقوں میں بھیجا کرتے تھے جہاں ان کی پرورش اور نوش و نما کی جاتی۔ جیسے ہی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو قرب و جوار دیہاتی علاقوں سے خواتین، جن کو عام طور پر دایاں بھی کہا جاتا ہے، وہ دایاں وہ آتی وہ عرب کے شرفاء کے بچوں کو لے جاتی، ان کی خدمت کرتی، پرورش کرتی اور انعام و اکرام کی امید رکھتی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے موقع پر قحط سالی کا معاملہ بھی تھا اور وہ خواتین اپنی سواریوں پر سوار ہو کر عرب پہنچیں اور سب نے بچوں کو اپنی گود میں لیا پرورش نوش و نما کے لیے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سواری بھی لاغر تھی، کمزور تھی، اور آپ جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور معروف تھی یہ بات کہ ایک یتیم بچہ ہے جس کے والد کا انتقال ہو چکا، تو کوئی دائی بھی اسے لینے کو تیار نہ تھی، تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو لینے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ایک بچہ یتیم ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں انعام کم ملے گا، تو خالی جانے سے بہتر ہے ان کو لے جائیں۔ تو حضرت حلیمہ کے شوہر حارث بن عبد العزیٰ نے کہا ٹھیک ہے، لے چلتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کائنات کی جان سید عالم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جانے والے ہیں اور ان کی تقدیر بدلنے والی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یتیم بچے کو اپنی گود میں لیا، جیسے اپنی گود میں لیا تو میرے پستان دودھ سے بھر گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے دودھ پلایا، دودھ پلانے کے بعد سید عالم کو اپنے پاس سلایا اور وہ رات ہم نے وہاں بسر کی گزاری۔ اس کے بعد جب ہم واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو میری اونٹنی میری وہ سواری جو لاغر تھی، وہ اتنی لاغر تھی کہ چلنے سے قاصر تھی، لیکن جب سید عالم کو اٹھا کر میں سوار ہوئی تو اونٹنی میں ایک ایسی جان آ گئی، وہ تیز رفتار دوڑتی ہوئی ان تمام سواروں کو پہنچ گئیں، یعنی کہ وہ جو سارے دیگر سواریاں خواتین حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آئی تھیں، وہ واپس چلی بھی گئی تھیں،
اور ان کی سواریاں بڑی فربہ اور تیز تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سواری کو جب انہوں نے دیکھا، ان خواتین، ان دائیوں نے کہا اے حلیمہ تیرے پاس سواری وہی ہے یا تو نے کوئی سواری خرید لی ہے، کوئی دوسری سواری خریدی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سواری وہی ہے، لیکن یہ جو سوار ہے اس ہی کی ایسی برکتیں ہیں کہ جس سے میری سواری فربہ ہو گئی۔ الغرض حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم کو اپنے پاس 2 سال رکھا اور دودھ پلایا، نوش و نما کی۔ ظاہر سی بات ہے اب 2 سال کے بعد واپس پہنچانا تھا۔ جب واپس حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور واپس آپ کو آپ کی والدہ محترمہ کے حوالے کیا تو پھر جدائی کا ایسا لمحہ، وہ فیوز و برکات، وہ برکات نبوت سے انہوں نے جو فیض حاصل کیا ہوا تھا تو انہیں ایک دم جدا ہونا برداشت نہ ہوا۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ہمارے ہاں وبا پھیلی ہوئی ہے کہ آپ ان کو میرے ہاں بھیج دیں، رب وبا ہے میرے ہاں بھیج دیں میرے ساتھ واپس۔ اس بہانے سے دوبارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے ساتھ لے آئی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بچے ہیں، اور جب آپ رات کو سوئے اور بیدار ہوئے، صبح پوچھتے ہیں حضرت حلیمہ سے، فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کہاں ہیں؟ صبح جب اٹھتا ہوں تو وہ دکھتے نہیں ہیں۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ وہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھ کو بھی ساتھ بھیجیے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے بھائی کے ہمراہ بکریاں چرانے تشریف لے گئے۔ یہاں ایک بات غور کیجئے کہ بکریاں چرانے کا خاصہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اس سے پہلے بھی تھا، اور یہ سید عالم کا بکریاں چرانے کے لیے جانا یہ آپ کے بچپن میں ہی ایک ایسی خصوصیت تھی جو انبیاء کو پہلے حاصل تھی۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنے بھائی کے ہمراہ، جن کا نام زمرہ تھا، اگر عربی میں پڑھیں ضمرہ یعنی زمرہ حضرت حلیمہ کے فرزند تھے، ایک مرتبہ بکریاں چرانے کے لیے ساتھ تشریف لے گئے، اور جب وہاں پہنچے تو کچھ شخص سفید لباس میں ملبوس پیارے آقا کے پاس آ گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ جب یہ معاملہ آپ کے بھائی رضائی بھائی حضرت حلیمہ کے بیٹے زمرہ نے دیکھا تو فوراً بھاگتا ہوا اپنی والدہ کے پاس پہنچا، اپنی والدہ سے کہنے لگا اماں جان آج تو غضب ہو گیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شکم اطہر کچھ لوگوں نے چیر دیا، یعنی چاک کر دیا۔ آپ پریشان ہو گئی، آپ اپنے شوہر کے ہمراہ وہاں پہنچی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غمگین کیفیت میں آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ نے نہایت ہی محبت بھرے مشفقانہ لہجے میں پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ تو آپ نے عرض کی کہ مجان کہ ابھی کچھ لوگ جو کہ سفید لباس میں ملبوس تھے وہ انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، کچھ نکال کے پھینکا اور کچھ سینے میں داخل کیا اور دل کو دوبارہ واپس جو ہے وہ رکھ کر پھر جو سینہ چاک کیا تھا نا اس شغاف کو سی دیا، اور میں یہ سب دیکھ رہا تھا اور مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ سورہ علم نشرح کی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ 4 مرتبہ، پہلی مرتبہ تو وہاں جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے، اور دوسری مرتبہ جب آپ 10 سال کی عمر میں تھے اس وقت بھی آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور تیسری مرتبہ جب آپ غار حرا میں تھے اس وقت بھی سینہ چاک کیا گیا، اور چوتھی مرتبہ معراج کے موقع پر آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ یہاں میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک 4 مرتبہ ہوا۔ پہلی مرتبہ جب آپ چھوٹے تھے اس لیے چاک کیا گیا کہ بچوں کی جو شرارتیں ہوتی ہیں، لاحول فضول دیگر معاملات سے آپ کو شیطانی وساوس سے آپ کو محفوظ کر لیا گیا، آپ بے خوف ہو گئے، اس لیے سینہ چاک ہوا۔ دوسری مرتبہ جب آپ 10 سال کی عمر میں تھے تب اس وجہ سے سینہ چاک ہوا کہ جوانی کے پرعشوب شہوتوں سے آپ بے خوف ہو جائیں، اور تیسری مرتبہ جب آپ غار حرا میں تھے اس وقت اس وجہ سے سینہ چاک کیا گیا کہ تاکہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب تعالیٰ کی جانب سے ایک وحی کا آغاز ہونا تھا، قرآن پاک جو کہ وحی مطلوع کا آغاز ہونا تھا، تو
اسے برداشت کر سکے، اس کی تجلیات کو آپ برداشت کر سکیں، اس وجہ سے سینہ تیسری بار چاک ہوا۔ اور چوتھی مرتبہ سینہ چاک اس وجہ سے کیا گیا کہ جب آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر رب کے حضور حاضر ہونا تھا، رب کا دیدار کرنا تھا، تو اس وقت اس وجہ سے سینہ چاک کیا گیا تاکہ رب تعالیٰ کی جو تجلی ہے آپ اسے برداشت کر سکیں۔ اس وجہ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ اچھا، یہاں بات بہت قابل غور ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نادان، پڑھے لکھے، سمجھدار بن جاتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھیں، باشرہ بھی ہے، امامہ بھی ہے، جبہ بھی پہنا ہوا ہے، تسبیح بھی ہاتھ میں ہے، اور ایسا چہرہ کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ ان کے اس قدر ان کے لباس سے آپ ایک مرعوب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح ہے، الیاذ باللہ، ہماری طرح ہے، الیاذ باللہ۔ میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب سینہ چاک ہوا تو آپ خواب میں نہیں تھے، آرام نہیں کر رہے تھے، عالم بیداری میں سینہ چاک ہوا ہے، عالم بیداری میں آپ جاگ رہے تھے۔ چاروں مرتبہ جب سینہ چاک کیا گیا آپ جاگ رہے تھے، اور دل کو جب نکالا گیا، دھویا گیا، آپ سب دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، آپ دیکھ رہے تھے۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے قلب اتھر کو رکھا گیا اور شگاف کو سی دیا گیا، تب بھی آپ دیکھ رہے تھے۔ اب جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں ذرا ان سے کہیے نا، انہیں لٹائیے، ان کا سینہ چاک کیجئے نا، معلوم ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں قرآن میں لکھا، قرآن میں حضور نے خود ارشاد فرمایا، قرآن میں کہاں بھائی؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، قل انما انا بشر مثلکم۔ دیکھو حضور نے فرمایا کہ بے شک میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اچھا، یہاں تک تو بتا دیا میں بشر ہوں، آگے نہیں بتا رہے۔ جو آگے ذکر کیا گیا وہ یہ ذکر کیا گیا، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یوحا الی کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ یہ حصہ نہیں بتائیں، انما انا بشر مثلکم کی رٹ لگا دیں گے۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، رب نے فرمایا ہے۔ لیکن جناب آگے تو پڑھیے نا، آگے قرآن کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ پوری آیت بتائیے نا کہ وہی مجھ پر وہی آتی ہے اس رب کی طرف سے جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم تمہارے رب کی طرف سے وہی آتی ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے نا، یہاں پر دیکھیں وحی آتی ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب تم نے جو اس طرح کی باتیں عوام الناس کے اندر پھیلانا شروع کر دی تو ذرا بتا دیجئے نا، اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ وحی کا نزول، پھر ظاہر ہے، اگر یہ آپ دعویٰ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر آپ اسلام میں نہیں رہتے، پھر آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، ظاہر ہے۔ وہی جو خاصہ ہے انبیاء کا، بس نبوت کا باب بند ہوا تو وہی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، اب کسی پر وحی نازل نہیں ہو سکتی، اس بات کو بھی یاد رکھیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ پنگھوڑے میں ہیں، آپ پنگھوڑے میں ہیں، اور جیسے ہی پنگھوڑے میں اپنی انگلی ہلاتے ہیں تو جیسے انگلی ہلاتے ہیں سورج چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر چلتا ہے۔ آپ غور کیجیے اس بات پر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ولادت باسعادت کے بعد آپ اپنے چاچا حضرت کی پرورش میں رہے، حضرت عبداللہ کے بعد حضرت سیدنا ابو طالب، حضرت ابو طالب کے پرورش میں آپ آئے، آپ کی والدہ کا بھی 6 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب کے پاس جب آیا تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو دیگر بچوں کی طرح نہیں پایا، نہایت ہی نفیس، ایسے اس قدر نفیس، آپ آرام فرما ہیں، اور آپ کا اگر کپڑا جو ہے وہ ہٹ گیا تو آپ نے فوراً، یعنی کہ جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ یہ معاملہ تو حضرت آمنہ خود ارشاد فرماتی تھی۔ اس کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ اگر میں بھول جاؤں تو اللہ کی جانب سے فرشتے ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ ابو طالب کی ہم بات کرتے ہیں۔ ابو طالب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اہل عرب کے ہاں قحط سالی ہو گئی، جب قحط سالی ہوئی تو وہ لوگ میرے پاس آئے۔ عرب کے اندر ایک نوجوانوں کے پاس ایک بزرگ آیا، بزرگ نے کہا کہ ہمیں ہمارے درمیان ابو طالب موجود ہیں
اور جو کعبہ کے جانشین یعنی متولی بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے پاس پہنچ کر ہمیں ان سے دعا کروانی چاہیے۔ اب ابو طالب کے پاس سب جمع ہو کے آ گئے۔ ابو طالب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ نے پیارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ سید عالم چھوٹے ہیں، بچپن میں آپ نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کو بٹھا دیا اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا اور انگلی سے یوں اشارہ کیا اور ناگہاں پتہ نہ چلا کہ ایسے بدلی آسمان پر چھا گئی، بادل چھا گئے اور بارش اس قدر رم جھم ایسی برسی کہ جانور ہرے بھرے ہو گئے، یعنی کہ جانور بھی سیراب ہو گئے پانی سے اور ہریالی ہو گئی۔ یہ ایسی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایسی برکتیں تھیں جو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و من والوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آپ پر نبوت کا باب بند کیا اور آپ آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے لخت جگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھایا، آپ کی ولادت ہوئی تو مجھ سے لے لیے گئے، اچانک بدلی آئی اور مجھ سے لے لیے گئے اور میں نے آواز سنی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر جگہ کی سیر کراؤ، سمندروں کی سیر کراؤ، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سب کو معلوم ہو جائے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی صفات سے متصف کر دیا گیا اور آپ کو سراپا معجزہ عطا کرتی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد 3 ایسے اشخاص نمودار ہوئے اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس لیا۔ اس کے بعد ایک کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی اور ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا اور تیسرے کے بعد جو ہے وہ ایک زمرد تشت تھا۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھویا گیا اور پھر 2 یعنی کندھوں کے درمیان وہ انگوٹھی وہ مہر ثبت کر دی گئی۔ ظاہر آپ آخری نبی تھے، آپ پر نبوت کا باب بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول کرے اور جو کچھ اس میں لفظاً غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔